السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیرے ساز سہیل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ملک بھر میں شٹر ڈن ہڑتال ہے۔ اس وقت جو میں موجود ہوں چکلہ کے مقام پر موجود ہوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام تاجران نے متفقہ طور پر آج ہڑتال کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے صدر جمیل صاحب، انجمن تاجران کے صدر ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہڑتال کرنے پر وہ مجبور ہوئے۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب یہ بتائیے، آج جو تمام تاجران نے ہڑتال کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا مطالبات ہیں؟ آج کی ہڑتال کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ایجنڈے پہ ہڑتال ہے۔ جو یہ تاجر دوست اسکیم، ٹیکس اسکیم نکالی ہے حکومت نے، یہ تاجر دوست کا نام دیا ہے لیکن تاجر دشمن اسکیم ہے۔ اس پہ ایف بی آر والوں کی طرف سے ہمارے دکانداروں پہ ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں، مارکیٹ ویلیو پہ لگائے گئے ہیں اور یہ ایڈوانس میں ٹیکس لینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ فکس ٹیکس ہے جو ہر دکان پہ 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، 50,000۔ تو ہمارے آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ صاحب اور تنظیم پاکستان کے صدر باشر چودھری صاحب نے کال دی تھی اور یہ ہڑتال پورے پاکستان میں ہے اور آج دی خان میں بھی ماشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن ہے اور ساری تاجر عوام یہاں چکلے پہ دھرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تاجر رہنما وہ اپنے خطابات بھی کر رہے ہیں، تو ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے مراد کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے مراد کو واپس لیں، اپنے عیاشیوں کو واپس لیں۔ تمہاری عیاشی تاجروں کے ذمہ نہیں ہے، تاجروں کو کیا دے رہے ہیں؟ تاجروں کو اپنے پیسے سے وہ کاروبار کر رہا ہے، 40 ٹیکس دے رہا ہے، پھر بھی اس تاجر پہ نئے سے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو آج کی یہ بھرپور مذمت ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے، یہ تحریک چل پڑی تو انشاءاللہ ان حکمرانوں کو بنگلہ دیش کی طرح گھروں سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ بتائیے، جو اسکیم حکومت نے بنائی ہے اس سے قبل تو پہلے 6 شہروں میں، بڑے شہروں میں لاگو کرنی تھی۔ ہمارا شہر تو آلریڈی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، یہاں پر کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا دکھ بنتا ہے؟ یہ آپ انہیں پتا تھا کہ یہ بڑے شہروں میں یونینزم اسٹرانگ ہوتی ہے تو انہوں نے 45 شہروں کو بیچ میں شامل کیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک ایجنڈا ہے اور یہ تاجر دشمن اسکیم ہے۔ اس واسطے تحصیلوں میں، شہروں میں، قصبوں میں ہر جگہ تاجروں نے اس کو مذمت کی ہے اور انشاءاللہ شٹر ڈاؤن بھی ہے اور احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے صدر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد صاحب، آشانہ پلازا کے صدر بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے ان کے کیا مسائل ہیں۔ جی خرم صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پراپرٹی پر آئے بروز نئے ٹیکس لاگو کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیں ایف بی آر کا ہمارے آج سے 2 سال پہلے ٹوٹلی 4% ٹیکس ہوا کرتا، جس میں ایزیلی لوگ آرام سے اپنے رجسٹری انتقال کرا لیتے تھے اور پراپرٹی کے کاروبار میں کافی خوشی کی لہر تھی۔ اچانک اس کے بعد ایسے سال بہ سال یہ بڑھاتے گئے، آج تقریباً 26 سے 27، 28% ٹیکس چلا آ رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ایک بندے کا 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس پہ 3 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ ایک بندے کا 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس پہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ ایک بندے کا 50 لاکھ کا گھر ہے، اس پہ 5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا ٹیکس ہے؟ دیکھیں جی، ٹیکس ملک پاکستان کے ہم شہری ہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا ہر شہری ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ٹیکس دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اپنے پاکستان کے سائڈ ملکوں کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ سری لنکا کو، آپ اور یورپین یونین ادھر چلے جائیں، ادھر بھی کوئی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے بعد نئے ٹیکس آپ نے دے دیا۔ زیادتی ہے ان لوگوں کے، بہت زیادتی ہے۔ دیکھیں پراپرٹی کا جو کاروبار ہے، پراپرٹی کا کاروبار اس ٹائم پاکستان میں دعویٰ کر رہا ہوں ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں جائیں، 90% پراپرٹی کے کاروبار سے آپ کو اسلام آباد چل رہا ہے، لاہور چل رہا ہے۔ اسی حساب میں دیکھیں کہ ہمارا جو شہری ہے، آپ پراپرٹی کی یہ فیلڈ ہوتی ہے، پراپرٹی میں مطلب ایک پراپرٹی ڈیلر سے لے کے ایک غریب فوڈ اسٹیٹ والے تک وہ بھی رسک آتا ہے، اس کا بھی رسک ہے۔ ایک پراپرٹی ڈیلر جو سائیکل پہ جاتا ہے وہ بھی بچوں کا رسک لے آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے، بہت اچھا کاروبار ہے۔ اس کاروبار ختم کرنے کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ نون والے بیٹھے جیسے حکمرانی ہوئی ہے، سیٹ پہ ان کی یہی پالیسی ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ختم ہو اور لوگ دوسرے کاروبار دیکھیں جی، دوسرے کاروبار میں نہیں آ سکتے، انڈسٹری ایریا میں نہیں آ سکتے۔ کیسے نہیں آ سکتے؟